باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں، نہج بلاغہ سیریز کے اس ایپیسوڈ میں مولا کے نورانی کلمات میں سے جو 480 ہیں ان میں سے ایک اور کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نہج بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کلمہ نمبر 71 ہے، 71 ہے۔ آپ فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل مکمل ہو جاتی ہے، جب عقل کامل ہو جاتی ہے، جب عقل پرفیکٹ ہو جاتی ہے، نقص الکلام، تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان جو عقل مند ہوتا ہے، عاقل ہوتا ہے، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا ہے۔ عقل کو دیکھیں آپ، عقال سے لیا گیا ہے۔ عقال کیا ہوتا ہے؟ عقال وہ بیڑی یا زنجیر ہوتی ہے جو اونٹ کے پیروں میں پہنائی جاتی ہے، تو وہ اونٹ کو بھاگنے سے روکتی ہے، اس کو فالتو کام، غلط کام کرنے، کسی کھیت میں جانے یا کہیں اور کسی کو نقصان پہنچانے سے روکتی ہے وہ بیڑی۔ تو عقل کو عقال سے لیا گیا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی ایسا کام جو مناسب نہیں ہوتا، تو ہماری عقل ہم کو روکتی ہے۔ ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں تو عقل ہم کو روکتی ہے۔ اسی لیے جو ہے ہمارے یہاں محاورہ بھی ہے، جب بھی کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا، تم نے عقل سے کام نہیں لیا، تو عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی تھی، کیوں نہیں عقل کا استعمال کیا؟ یعنی عقل ہم کو روکتی ہے برا کام کرنے سے، غلط کام کرنے سے۔ اور اس کلمے میں حضرت نے عقل کے ایک فائدے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ انسان عاقل وہ کلام کم کرتا ہے، باتیں کم کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ منافق باتیں زیادہ کرتا ہے، عمل اور کام کم کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے، باتیں زیادہ، بڑبڑ باتیں، وہ باتیں کیے جا رہا، لیکن عمل کی منزل میں، عمل کے کارخانے میں سناٹا، صرف بات۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ بھائی آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں، اتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے، تو آپ خود کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی میرے؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ منافق کی علامت ہے۔ تو انسان عاقل باتیں کم کرتا ہے، چونکہ اس کی عقل جو ہے کامل ہو چکی ہے، پرفیکٹ ہو چکی ہے، عقل اس کی بہترین ہو چکی ہے۔ اور انسان عاقل جانتا ہے کہ زیادہ تر گناہ اور جہنم میں جانے والے اسی زبان کی وجہ سے، زیادہ بولنے کی وجہ سے، زبان کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے جو ہے جہنم میں جائیں گے۔ آپ دیکھیں کتنے سارے گناہ ایسے ہیں جو صرف زبان سے جو ہے انجام پاتے ہیں۔ غیبت سر فہرست، غیبت، کہ انسان غیبت کرتا ہے کسی کی۔ غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی۔ لیکن غیبت زبان سے انسان کرتا ہے۔ جھوٹ انسان زبان سے بولتا ہے۔ کسی کو اوپر تہمت لگانا، سلینڈرنگ کرنا، یہ بھی انسان زبان سے کرتا ہے۔ چغل خوری کرنا، ٹاک جو دوسروں کی ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ان کو ادھر سے ادھر کرنا، ادھر کی ٹاک کو، ادھر کی بات کو ادھر لے جانا، ادھر کی بات کو ادھر لانا، یہ بھی انسان زبان کے ذریعے کرتا ہے۔ یا پھر کسی کا دل دکھانا، انسان زبان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ انسان کا بدن کا گھاؤ، زخم بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا گھاؤ جو ہوتا ہے نیزے سے زیادہ سنگین ہوتا ہے، تلوار سے زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ زبان کا گھاؤ نہیں بھرا کرتا۔ ہاتھ کا زخم بھر جاتا ہے، پیر کا زخم بھر جاتا ہے، ہیلپ ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے ہرا رہتا ہے سالوں مدتوں گزرنے کے بعد۔ اچھا، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم واک کریں گے تو انرجی صرف ہوگی، ہم کوئی کام کریں گے، وزن اٹھائیں گے، سامان کو کیری کریں گے، ادھر ادھر جائیں گے، ورک کریں گے، پسینہ بہائیں گے تو انرجی صرف ہوگی۔ بولنے میں بھی تو انرجی لگتی ہے، بولنا بھی ایک کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بولنا کا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، جو غلطی ہے وہ یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ بولنا کام ہی نہیں ہے، جبکہ بولنا بہت بڑا کام ہے۔
اور یہ بولنا خطرناک ہے ہاتھ سے زیادہ کام کرنے سے. کسی کو تماچا مار دیں تو انسان شاید معاف کر دے 2 دن کے بعد، لیکن کسی کو کسی برے الفاظ سے کہہ دیں تو سالوں نہیں بھولتا. تو بولنا بھی ایک کام ہے، بولنے میں بھی انرجی لگتی ہے. تو اس انرجی کو ہم بجائے کہ نگیٹو وے میں لگائیں وہاں پہ خرچ کریں. ہم کو اپنی نگیٹو کو بولنے کی جو انرجی ہے اسے پازیٹیو کاموں میں، مثبت کاموں میں خرچ کرنا چاہیے. اچھا کیا ہر چیز بولنا ضروری ہے سرکار؟ ہم کو تو پتہ ہے یہ حقیقت ہے. اچھا بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر، محلے کے اندر. بھیا صحیح بات بتا رہے، نہیں، ہر صحیح بات کو کہنا بھی ضروری نہیں ہے. خود اسی نہج البلاغہ کے اندر آیا، حضرت فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں ایک دوسرے کلمے میں، لا تقل ما لا تعلم، جو تم نہیں جانتے ہو وہ نہ کہو. لا تقل ما لا تعلم، بلکہ لا تقل کل ما تعلم، بلکہ ہر وہ چیز جو تم جانتے ہو وہ بھی نہ کہو. بھائی میرے جو چیز ہم نہیں جانتے ہیں وہ ہم نہ کہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. ایک چیز کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن حضرت فرما رہے ہیں لیکن لا تقل کل ما تعلم، بلکہ ہر وہ چیز جو تم جانتے ہو وہ بھی نہ کہو. ہو سکتا آپ کے جاننے سے فتنہ برپا ہو جائے، گھروں کے اندر اختلاف ہو جائے. یہی کام ہم کرتے ہو، خاص کر ہماری گھروں کی عورتیں ادھر کی بات کو ادھر کرائے. بہن ہم سچ بتا رہے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں، آپ ٹھیک ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بات صحیح ہے، لیکن اس سے رشتہ خراب ہو رہا میاں بیوی کا. اس سے آپ کی صحیح بات سے بھائی اور بھائی میں اختلاف پڑ رہا ہے. تو یہاں پر صحیح بات کہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اور پھر جو ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ کیونکہ تمام اعضاء و جوارح کے لیے انسان جو ہے اس کے اللہ نے فرائض معین کی ہیں. انسانوں کے جو اعضاء و جوارح، جو ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں، جو شریر کے ہمارے انگ ہیں، اس کے لیے اللہ نے فرائض معین کیے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ اس کے لیے دلیل لے کر آئے گا کہ تم نے ٹھیک ہے صحیح بات تھی، لیکن تم نے اس سے ایک فیملی کو توڑ دیا، میاں بیوی کے رشتے کو خراب کر دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، بیٹے کو باپ سے بدظن کر دیا تم نے. بل لا تقل کل ما تعلم. اور پھر ایک اور کلمے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ایاک و فضول الکلام، تم کو دوری اختیار کرنا چاہیے فضول الکلام سے، وین ٹاک سے، فالتو کی بات جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جب انسان زیادہ بولتا ہے تو اس کے چھپے ہوئے عیوب، چھپے ہوئی غلطیاں، چھپے ہوئے اس کے فالٹ، چھپے ہوئے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد دلوں کا جو چھپا ہوا کینہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جب لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے، 2 لوگوں کے اندر، ساس بہو کا جھگڑا ہو، خدا ہم سب کو بچائے، ہے نا، میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، بہنوں کا جھگڑا ہوتا ہے، تو پھر جب انسان ہائی ٹیمپر میں ہوتا ہے تو پھر وہ سب کچھ کہہ جاتا ہے. پھر ہاں آج حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے، اچھا ایسا ہے، تم نے میرے بارے میں ایسا کہا، ہم تو تم کو ایسا سمجھ رہے تھے آج تک. کاش وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتی یا کنٹرول کرتا تو یہ نوبت نہ آتی، یہ نوبت نہ آتی. سورہ مدثر کے اندر، قرآن کا 74واں سورہ ہے سورہ مدثر، اس کے اندر اللہ بات کو بیان کر رہا ہے، کمیونیکیشن ہے جنت والوں کے درمیان اور جہنم والوں کے درمیان، کہ جنت والے تو کہیں گے ہم بڑے یہاں پر مزے میں ہیں، اور تم نے وہ کون سے کام کیے کہ تم جہنم کے اندر ہو اور عذاب میں مبتلا ہو، جو آپ پنشمنٹ جھیل رہے ہو جہنم کا، کیا وجہ ہے؟ تو ان میں سے جو ایک سبب وہ بیان کریں گے، سورہ مدثر 74واں سورہ ہے، اس میں سے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس میں سے جو ایک سبب بیان کریں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، آیت نمبر 45 سورہ مدثر، آیت نمبر 45 سورہ مدثر کے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مع الخائضین، خائضین کے ساتھ، جو وین ٹاک کرنے والے تھے، فالتو کام کرنے والے تھے، کھڑے ہوئے دکان کو بس 2-2 گھنٹہ، کھڑے ہوئے میدان میں 2-2 گھنٹہ، مسالہ منہ کے اندر چبا رہا ہے انسان، سگریٹ پی رہا ہے، کھڑا ہوا، کوئی مقصد نہیں ہے کھڑے ہونے کا، تو انسان اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اپنے اس کو جو ہے باتیں کیے جا رہا ہے، باتیں کیا ہے کہ بات کا سولوشن کیا نکلا، ہدف کیا نکلا بات کا، کیا مقصد تھا بات کرنے کا. تو حضرت نے فرمایا کہ اذا تم العقل، جب عقل کامل ہو جاتی ہے، جب عقل پرفیکٹ ہو جاتی ہے، نقص الکلام، تو باتیں کم ہو جایا کرتی ہیں. آئیے خدا مند متعال سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو مولا کے اس نورانی کلمے پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں مفید ہیں اور آپ کے دوسرے دوستوں اور ریلیٹیو کو بھی یہ باتیں جاننا چاہیے اور نورانی کلمات کے ذریعے سے مولا کے ان کے بھی دلوں کو منور ہونا چاہیے، تو اس پیغام کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔